السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ممتحنہ کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ اس تفسیر کا آج تیسرا حصہ پیش خدمت ہے، جس میں اس سورہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے اس آیت کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبعدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ترجمہ: تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ایک اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی مشرک قوم سے کہا، ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی ہو چکی ہے، اور یہ حالت اس وقت تک جاری رہے گی حتیٰ کہ تم خدائے یگانہ پر ایمان لاؤ، سوائے اس بات کے جس کا ابراہیم نے اپنے باپ چچا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے طلب بخشش کروں گا، لیکن اس کے باوجود میں خدا کے مقابلے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پروردگارا، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے، تیری ہی طرف لوٹے ہیں اور سب کی بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ تفسیر: ابراہیم علیہ السلام تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید بہت سے موارد میں اپنی تعلیمات کی تکمیل کے لیے ایسے نمونے جہان انسانیت میں موجود ہیں، گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے، اس لیے زیر بحث آیت میں بھی دشمنان خدا سے دوستی کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں ایک ایسے عظیم پیشوا کے عنوان سے جو تمام اقوام کے لیے اور خاص طور پر قوم عرب کے لیے احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، گفتگو کرتے ہوئے فرماتا ہے، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے بزرگ تھے، ان کی زندگی سر تاثر خدا کی عبودیت، جہاد فی سبیل اللہ اور اس کی پاک ذات کے عشق کے لیے ایک سبق تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ امت اسلامی ان کی بابرکت دعا کا نتیجہ ہے اور ان کے رکھے ہوئے نام پر فخر کرتی ہے، وہ تمہارے لیے اس سلسلے میں ایک اچھا نمونہ بن سکتے ہیں۔ والذین معہ، جو لوگ ابراہیم کے ساتھ تھے کی تعبیر سے مراد وہ مومنین ہیں جو اس راہ میں ان کے پیرو اور ساتھی رہے، اگرچہ وہ قلیل تعداد میں تھے۔ باقی رہا یہ احتمال کہ اس سے مراد وہ پیغمبر ہیں جو آپ کے ساتھ ہم آواز تھے یا ان کے زمانے کے پیغمبر، جیسا کہ بعض نے احتمال دیا ہے، تاہم یہ بہت بعید نظر آتا ہے، خصوصاً جب کہ مناسب یہ ہے کہ قرآن یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور مسلمانوں کو ان کے اصحاب و انصار سے تشبیہ دے۔ یہ تواریخ میں بھی آیا ہے کہ بابل میں ایک گروہ ایسا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے بعد ان پر ایمان لے آیا تھا اور شام کی طرف ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ وفادار یار و انصار بھی تھے۔ اس کے بعد اس معنی کی وضاحت کے لیے مزید کہتا ہے، جب انہوں نے اپنی مشرک اور بت پرست قوم سے کہا، ہم تم سے اور جن غیر اللہ کی تم پرستش کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں،
اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم نہ تو تمہیں اور نہ ہی تمہارے دین و مذہب کو قبول کرتے ہیں، ہم تم سے اور تمہارے بے قدر و قیمت بتوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ دوبارہ مزید تاکید کے لیے فرمایا، ہم نے تم سے کفر اختیار کر لیا، کفرنا بکم۔ البتہ یہ کفر وہی برات و بیزاری ہے جس کی طرف بعض روایات میں کفر کی 5 اقسام کے شمار میں اشارہ ہوا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ مزید تاکید کے لیے اضافہ کرتا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی ہو چکی ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور یہ واضح کیفیت اسی طرح جاری رہے گی یہاں تک کہ تم خدائے یگانہ پر ایمان لاؤ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اس طرح سے انہوں نے کسی بھی طرح کی لگی لپٹی کے بغیر دو ٹوک طریقے سے دشمنان خدا سے جدائی اور بیزاری کا اعلان کر دیا، اور صراحت کے ساتھ کہا کہ جدائی کسی قیمت پر بھی واپسی اور تجدید نظر کے قابل نہیں ہے، یہ ابد تک جاری رہے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی راہ بدلنے اور کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائیں۔ لیکن چونکہ یہ کلی اور عمومی قانون ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک استثناء رکھتا تھا جو بعض مشرکین کی ہدایت کے لیے صورت پذیر ہوا تھا، لہذا اس کے بعد فرماتا ہے، انہوں نے کافروں سے ہر قسم کا رابطہ منقطع کر لیا اور ان سے کوئی بھی محبت آمیز بات نہیں کی، سوائے اس بات کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ چچا آزر سے کی تھی کہ میں خدا سے تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا، لیکن اس کے باوجود میں خدا کے مقابلے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور بخشش تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، حقیقت میں یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بت پرستوں سے ہر قسم کے ارتباط کو منقطع کرنے کے مسئلے سے ایک ایسا استثناء ہے جو ایک خاص مصلحت اور حالات کی وجہ سے تھا، کیونکہ قرائن بتلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے احتمالاً اپنے چچا آزر میں ایمان کے لیے آمادگی کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن آزر اس مسئلے سے پریشان تھا کہ اگر اس نے توحید کی راہ اختیار کی تو اس کی بت پرستی کے دور کا کیا ہوگا، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں بارگاہ خدا میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اور اس وعدے پر آپ نے عمل بھی کیا، لیکن آزر ایمان نہ لایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے اور ہرگز ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔ چونکہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے اس واقعے سے اجمالی طور پر باخبر تھے، لہذا ممکن تھا کہ یہی مطلب حاطب بن ابی بلتہ جیسے لوگوں کے لیے کفار سے راز و نیاز قائم کرنے کا بہانہ بن جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ استثناء خاص حالات میں صورت پذیر ہوا اور آزر کے ایمان لے آنے کا ایک ذریعہ تھا، نہ کہ دنیاوی مقاصد کے لیے تھا۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت 114 میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم کا اپنے باپ چچا آزر کے لیے استغفار صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا تاکہ اسے ایمان کی طرف کھینچ لائیں، لیکن جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزاری اختیار کر لی۔ بے شک ابراہیم مہربان اور بردبار تھے،
لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے اسے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے استثناء سمجھا اور کہا ہے کہ سوائے ان کے اپنے چچا آزر کے لیے استغفار کرنے کے ہر چیز میں ان کی اقتداء اور پیروی کرنا چاہیے۔ یہ مطلب اگرچہ چند ایک مفسرین کے کلام میں ہی آیا ہے، پھر بھی یہ بات بہت ہی بعید دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اول تو وہ ہر چیز میں یہاں تک کہ اس عمل میں بھی اسوہ تھے، کیونکہ اگر وہی آزر والے حالات بعض مشرکین میں پیدا ہو جاتے تو انہیں ایمان کی طرف کھینچ لانے کے لیے ان سے اظہار محبت کرنا اچھا کام ہوتا۔ دوسرے، ابراہیم علیہ السلام ایک معصوم پیغمبر اور عظیم مجاہد انبیاء میں سے تھے، اور ان کے تمام اعمال ہی نمونہ تھے، لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کا استثناء کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار پوری قوت کے ساتھ بت پرستوں کے مخالف تھے، لہذا ہمیں اس سبق کو اپنا دستور العمل بنانا چاہیے۔ آزر کے واقعے میں کچھ خاص حالات تھے، اور اگر وہ ہمارے لیے بھی پیدا ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بھی پیروی کے لائق ہیں، چونکہ دشمنان خدا کے ساتھ ایسی صراحت اور قاطعیت کے ساتھ مبارزہ، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ وہ قدرت ظاہری رکھتے تھے، خدا کی ذات پر توکل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے، پروردگار، ہم نے تجھ پر توکل کیا ہے، تیری طرف رخ کیا ہے، اور انجام کار سب کا آخری اور اصلی رجوع تیری ہی طرف ہوتا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ باقی کل۔